بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: آگ کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز داستان۔ یہ ہزاروں سال پہلے کا زمانہ تھا جب زمین پر شرک اور بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی کے سامنے جھکتے، انہی سے مانگتے، انہی سے ڈرتے۔ اس دور میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جو آگے چل کر توحید کا علم بردار بننے والا تھا۔ وہ تھے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا تعلق عراق کے علاقے سے تھا، جس شہر کا نام تاریخ میں اور بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت حکومت ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں تھی جس کا نام تھا نمرود۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ اسے سجدہ کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے بنائے ہوئے نظام کو ہی سب کچھ سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی بت تراش تھا۔ آپ کے والد آزر بت بنایا کرتے تھے اور پتھر کو تراشتے، اسے خوبصورت شکل دیتے، پھر لوگ اسے خرید کر پوجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ کے دل میں سوال اٹھتے تھے، کیا یہ پتھر سن سکتے ہیں؟ کیا یہ مدد کر سکتے ہیں؟ کیا یہ زندگی دے سکتے ہیں؟ ایک رات آپ تنہا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ آپ نے قوم کو سمجھانے کے انداز میں فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ آپ نے کہا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، روشن اور خوبصورت، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر سورج نکلا، سب سے بڑا اور روشن، مگر شام ہوتے ہی وہ بھی غروب ہو گیا۔ تب آپ نے اعلان کیا، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان آسان نہ تھا، یہ پورے معاشرے کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ یہ اپنے باپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے خلاف اعلان تھا، لیکن حق واضح ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ آپ کہتے، یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر تم کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ لوگ غصے میں آ جاتے، کہتے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا تہوار منایا جانا تھا۔ تمام لوگ
شہر سے باہر جانے لگے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ لوگ چلے گئے، شہر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ بت خانے کی طرف بڑھے۔ اندر بڑے بڑے بت سجے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ آپ نے طنزیہ انداز میں کہا تم کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کلہاڑا اٹھایا، ایک ایک کر کے تمام چھوٹے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخیں بلند ہو گئیں، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان بتوں کا ذکر کرتا تھا۔ انہیں دربار میں پیش کیا گیا، پوچھا گیا کیا تم نے یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے سچ ان کے سامنے تھا، لیکن تکبر نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ابراہیم کو سزا دی جائے گی۔ یہ خبر نمرود تک پہنچی۔ نمرود غصے سے تڑپ اٹھا۔ اس نے حکم دیا ایک ایسی آگ جلاؤ جو پہلے کبھی نہ جلی ہو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ گھروں سے، جنگلوں سے، کھیتوں سے ڈھیریاں لگتی گئیں۔ کئی دنوں تک تیاری ہوتی رہی، پھر آگ کو بھڑکایا گیا۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ قریب جانا ممکن نہ تھا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے پھینکا جائے گا۔ آپ کو رکسیوں سے باندھا گیا۔ لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ توحید کا دعویٰ کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرسکون تھے، نہ چہرے پر خوف، نہ زبان پر شکوہ، بس دل میں اللہ پر مکمل بھروسہ۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے مدد کے لیے آئے۔ پوچھا کیا آپ کو ہماری مدد چاہیے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ منجنیق کھینچی گئی، لوگوں نے سانس روک لی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اسی لمحے آسمان سے حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر
ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ شعلے بدل گئے، گرمی ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی، آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر محفوظ کھڑے تھے، نہ لباس جلا، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ نمرود کا غرور ٹوٹ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ یہ سبق تھا کہ حق کے راستے میں آزمائش ضرور آتی ہے، مگر انجام کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے سچ بولنا، چاہے ساری دنیا مخالفت کرے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا، چاہے آگ سامنے ہو، اور توحید پر قائم رہنا، چاہے جان کی بازی لگانی پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔